بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ عام بیماریوں کا جو علاج ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی عام بیماریاں ہیں جن کی آج ہم بات کریں گے، اور یہ تقریباً جو ہے وہ ہر گھر میں جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی مریض آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جیسے عرق النساء ہے، جس کو انگلش میں شیاٹکا کہا جاتا ہے۔ یہ کمر میں درد ہوتا ہے اور جو ہے وہ ٹانگوں میں جو ہے سرائیت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں کہیں بھی درد ہو اس کا علاج جو ہے وہ کیسے بتایا گیا ہے۔ اور بینائی کی کمزوری، معلوم ہے آپ کو کہ جو ہے یہ عموماً جو مسئلہ ہے یہ ویسے تو ہر عمر میں ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نظر کی کمزوری ہوتی رہتی ہے۔ آج کل تو بچوں میں بھی یہ بہت کامن ہے۔ جسم کی کمزوری، کچھ لوگوں کا وزن بہت ہی جو ہے کم ہوتا ہے اور ان کا جسم بہت کمزور ہوتا ہے، تو اس کا کیا علاج بتایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیٹ اور ہاضمے کے جو مسائل ہیں یہ بھی ہر گھر میں ہیں۔ غم اور پریشانی، کون ہے جو آج کل جو ہے وہ ان مسئلوں میں جو ہے وہ کون پریشان نہیں ہے آج کل، تو اس کا بھی جو ہے حل موجود ہے۔ آدھے سر کا درد، جس کو جو ہے وہ شقیقہ کا درد کہا جاتا ہے، شقیقہ کا، اور مائیگرین کہا جاتا ہے اس کو انگلش میں۔ اور کوئی بھی مرض ہو دوسرا، اس کا جو ہے وہ کیسے علاج جو ہے وہ کیا جائے گا، آئیں دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں ایسا کیا ہے، ان کے بارے میں، ان کے علاج کے بارے میں، ان مسائل کے علاج کے بارے میں کیا آیا ہے، آئیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں عرق النساء، یا جس کو شیاٹکا کا جو ہے وہ درد کہا جاتا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ان تصاویر میں پہلے یہ سمجھ لیں کہ شیاٹکا یا عرق النساء ہوتا کیا ہے۔ یہ کمر کے مہروں کا بیسیکلی مسئلہ ہوتا ہے، اور مہروں کے دو مہروں کے بیچ میں سے جو رگیں ٹانگوں کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں، وہ مہریں ہلنے کی وجہ سے یا پٹھے اکڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ رگیں دب جاتی ہیں مہروں کے بیچ میں، تو اس سے جو ہے وہ بجلی جیسا درد ہوتا ہے یہ ٹانگوں میں، اور جو ہے ٹانگیں سن رہتی ہیں کچھ لوگوں کی، کچھ کو جو ہے وہ پیشاب کے جو ہے وہ مسئلے، اور جو ہے وہ یعنی پخانے کے مسئلے جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کی کچھ علامات ہیں۔ اس مسئلے کا جو علاج ہے وہ احادیث میں بڑے ہی ایک نئے طریقے سے، بڑے ہی اچھوتے طریقے سے جو ہے وہ آیا ہے۔ مسند احمد کی اس حدیث میں اور سنن ابن ماجہ کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرق النساء کی بیماری کا علاج یہ بیان کیا ہے کہ سیاہ رنگ کا جنگلی مینڈھا، یعنی جو شیپ جس کو ہم کہتے ہیں، لے کر، جو کہ درمیانی عمر کا ہو، نہ بڑا ہو اور نہ چھوٹا، اسے ذبح کر کے اس کے سرین کا گوشت، سرین مطلب اس کے جو دم کی جو جگہ ہے، جو چکتی جس کو کہتے ہیں، اس کا گوشت 3 حصے کر لیا جائے اور اسے پگھلا کر یخنی بنا کر 3 دن تک پیا جائے۔ دوسری حدیث میں جو ہے وہ اس طرح کے لفظ ہیں کہ 3 حصے کر لیے جائیں اور پھر روزانہ 1 حصہ نہار منہ پی لیا جائے۔ تو یہ جو ہے وہ سننے میں جو ہے عجیب لگتا ہے، لیکن اس پہ عمل کر کے اگر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ کالے رنگ کی جو بھیڑ ہے وہ ڈھونڈنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ مل جاتی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ شیاٹکا کا علاج جو ہے وہ ایلوپیتھی میں کیسے کیا جاتا ہے، مہنگی ادویات ہیں، اور آخر میں جو ہے وہ سرجری کی جاتی ہے، آپریشن کیا جاتا ہے۔ اور ان جو ہے یہ ایسے آپریشن میں خود بھی کر چکا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ جو ہے ان آپریشنز کے ساتھ بہت ساری دوسری کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، اور جو ہے مریض اتنی جلدی ٹھیک بھی نہیں ہوتا، اور مریض کے ٹھیک ہونے کی کوئی کبھی کبھی گارنٹی بھی نہیں دی جاتی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اور دوسرے بہت سارے مسائل ہیں، تو اگر ان کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے یہ آسان طریقہ، یہ سہل طریقہ جو ہے وہ آزمایا جائے پورے یقین کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب جی ہم دیکھتے ہیں کہ جسم میں درد کا علاج کے بارے میں جو ہے وہ احادیث میں کیا آتا ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ایک صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں جس جگہ درد ہوتا ہے تم اپنا ہاتھ رکھو
اور 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 بار یہ کہو اعوذ باللہ و قدراتہ من شر ما آجد و حاضر، میں اس چیز کے شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں، یہ دعا پڑھو۔ یہ حدیث میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں جو دم کے حوالے سے اس میں شامل کر چکا ہوں، یہاں میں نے اس لیے شامل کی ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ ویڈیو علاج کے حوالے سے ہے، اور جو ہے وہ درد ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے، آئے دن لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کی اور سنن ابو داؤد کی ان احادیث میں بھی پچھلی حدیث جیسا ہی بیان ہے، کچھ اضافہ اس طرح کا ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ 7 بار پھیرو اور وہ دعا کرو جو اس سے پہلے جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ کمزور بینائی کا علاج۔ سنن ابن ماجہ کی ان مختلف احادیث میں ایک ہی مضمون ہے، کچھ الفاظ چینج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں سرما آنکھوں میں لگانا اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ دوسری حدیث میں کچھ اس طرح کا جو ہے کچھ الفاظ چینج ہیں کہ اس کو لگانا ضروری سمجھ لو۔ تو یہ سرما جو ہے وہ لگانے کا اہتمام کریں۔ یہ جو سرما ہے یہ کوئی جو ہے وہ خاص سرما نہیں ہے، یہ لیڈ سلفائڈ جو ہے وہ سرما ہے جو کہ یعنی کہ عام اویلیبل ہوتا ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ یہ جو ہے وہ عرب دنیا میں تو جو ہے وہ آرام سے مل جاتا ہے، لیکن پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش جو ہمارا حصہ ہے، جو ہمارے ملکوں کا جو حصہ ہے، وہاں پہ جو ہے تحقیق کرنا ضروری ہے کہ وہ لیڈ سلفائڈ ہی ہے یا نہیں۔ یہ لیڈ سلفائڈ جو ہے وہ اتھمد سرما ہے جو کہ بہت ہی باریک جو ہے وہ کرش ہوا ہوتا ہے۔ سرمے کی ایک ورائٹی جو ہے وہ ایسی بھی ہوتی ہے جو بہت زیادہ کرش نہیں ہوتی، تو وہ اس سے آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو احادیث میں جس کا ذکر ہے کہ وہ بینائی کے لیے اور آنکھوں کے لیے جو ہے وہ اچھی ہے، وہ ہے سنن ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی ان احادیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا، جس طرح وہ ہے نا، یعنی من اور سلوہ ان میں سے ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ کھمبی آنکھوں کا بہترین علاج ہے۔ کھمبی جو ہے وہ مشروم کو کہتے ہیں، اور مشروم کے پانی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ مشروم کا پانی جو ہے وہ آنکھوں میں اگر جو ہے وہ ڈالا جائے تو وہ آنکھوں کے لیے مطلب ایک بہترین علاج ہے۔ تو آنکھوں کے حوالے سے، آنکھوں کے علاج کے حوالے سے ان دو چیزوں کا جو ہے وہ ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ یہ ہیں جی وہ کھمبی جس کو ہم لوگ مشروم کہتے ہیں، اس کا ہے جی یعنی ذکر احادیث میں اس کا اور اتھمد سرمے کا۔ اب بات کرتے ہیں جسم میں کمزوری یا جن لوگوں کا وزن کم ہوتا ہے اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ سنن ابن ماجہ کی اور سنن ابو داؤد کی ان احادیث میں ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری والدہ مجھے موٹا کرنے کی تدبیر کرتی تھیں تاکہ میری رخصتی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کریں، لیکن یہ مقصد حاصل نہ ہوا، حتیٰ کہ میں نے تازہ کھجوروں کے ساتھ یہ ککڑی کھائی تو انتہائی متناسب انداز کی فربہ ہو گئی۔ دوسری حدیث میں بھی کچھ اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے ککڑی اور کھجور ملا کر کھائی تو اس سے میں خوب موٹی تازی ہو گئی۔ ہم لوگ عموماً جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے، اور اس طرح کا علاج کے بارے میں ہمارے جو ہے وہ ذہنوں میں بات نہیں آتی، لیکن جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے تو کم از کم جو ہے ایسے حضرات جو اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں وہ کم از کم یہ فارمولا ضرور ٹرائی کریں۔
اچھا جی، صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کے ساتھ کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی یہ جو طریقہ ہے یہ نہ صرف جو ہے وہ یعنی اماں عائشہ نے کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے لوگوں نے جو صحابی تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ککڑی کے ساتھ کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی یہ اس طرح کھانا مسنون طریقہ بھی ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں پیٹ کی بیماریوں کے علاج کے حوالے سے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہد پلاؤ۔ انہوں نے پلایا اور پھر واپس آ کر کہا کہ میں نے انہیں شہد پلایا لیکن ان کے دستوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ تو آخر میں جو ہے وہ شہد سے ہی اسے شفا ہوئی۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں بھی جو ہے وہ پچھلی حدیث جیسا ہی بیان ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ آدمی دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ جو ہے وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جو ہے اسے یہی کہا کہ اسے شہد پلاؤ، اور تمہارے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جب جو ہے وہ شہد پلایا گیا اسے بار بار جو ہے وہ اب تو بالآخر وہ تندرست ہو گیا۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کے پیشاب اور دودھ میں پیٹ کی بیماریوں کا علاج ہے۔ عموماً جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بھینس کا یا بکریوں کا جو ہے وہ دودھ پیا جاتا ہے، لیکن آپ کے آس پاس اگر کوئی ایسے مریض موجود ہیں جن کو جو ہے وہ پیٹ کے جو ہیں وہ کوئی بیماری ہے یا کچھ اس طرح کے مسئلے ہیں، ان کو اونٹ کے جو ہے وہ اونٹ کا دودھ ضرور پلا کے جو ہے نا ذرا جو ہے آپ دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یقین سے جو ہے وہ پلائیں گے تو بالکل انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے جو نبی ہیں وہ بھی جو ہے وہ اونٹ کا دودھ اور بکریوں کا جو ہے وہ دودھ پیتے رہے ہیں، تو یہ اس طرح علاج کرنا جو ہے وہ مسنون بھی ہے۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ انار اس کی جھلی سمیت کھاؤ، یہ معدے کے لیے ایسا ہی ہے جس طرح چمڑا رنگنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ معدے کے جو ہے پیٹ کے مسائل کے لیے ہے۔ عموماً جو ہے ہم لوگ انار جو ہے اسے صرف دانے کھاتے ہیں، لیکن جو ہے اس کو جھلی کے ساتھ جو ہے استعمال کرنے کا جو ہے وہ یہ یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ غم اور پریشانی کا علاج طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ صحیح بخاری کی ان احادیث میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ تلبینہ کیا ہے یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ سنن ابن ماجہ کی ان احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کسی کو بخار ہوتا تو آپ تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس سے غم زدہ انسان کے دل کو سہارا ملتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج کو یہ اس طرح دور کرتا ہے جس طرح کوئی عورت پانی کے ذریعے سے اپنے چہرے سے میل کو چہل دور کرتی ہے۔ اچھا، دوسری حدیث میں بھی کچھ اسی طرح سے اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ مضمون ہے۔ اچھا، تلبینہ کیا ہوتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کھانے کا اور پکانے کا جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی ویسے تو جی بہت ساری جو ہیں وہ بنانے کے طریقے ہیں، لیکن عموماً یہ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ دودھ میں جو ہے وہ جو کا آٹا یا جو ہے وہ کوٹ کر جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے،
جو کو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ پانی میں جو ہے وہ پوری رات پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں تو وہ نرم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ دودھ میں اس کو پکایا جاتا ہے، اور جو ہے کبھی کبھی جو ہے لوگ اندر اس میں وہ بھی ڈال دیتے ہیں جو جو یعنی کہ وہ ہیں کھجوریں ہیں میٹھے کے لیے، چینی اس میں نہیں ڈالی جاتی۔ تو اس کے بعد جو ہے پکا کے تھوڑا گڑا گڑا یہ نکال لیا جاتا ہے، پھر اوپر جو ہے شہد ڈال کے جو ہے کھایا جاتا ہے۔ یہ عموماً جو ہے لوگ اس کو جو ہے وہ ناشتے میں استعمال کرتے ہیں، عرب دنیا میں جو ہے یہ چیز مشہور ہے، مطلب اس کو یعنی بارلے پورج بھی کہتے ہیں، تو اور عربی میں جو ہے اس کو تلبینہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے غم کو، پریشانی کو جو ہے وہ دور کرنے کی ایک ریمیڈی کے طور پہ جو ہے وہ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی ٹرائی کریں انشاءاللہ۔ جو ہے اس کو بنانا بھی ایک تو بہت آسان ہے، اور اس کے اجزاء بھی جو ہیں وہ بہت سستے ہیں، اور اس کو آپ اپنی پسند سے جو ہے وہ یعنی کہ اس کے پسند کے آپ اپنے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں۔ لوگ اوپر جو ہے ڈرائی فروٹ ڈال لیتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے مطابق جو ہے نا لوگ اس کو ڈھال لیتے ہیں۔ تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ آدھے سر کے درد یعنی درد شقیقہ کا علاج۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں پچنا لگوایا، آدھے سر کے درد کی وجہ سے جو آپ کو ہو گیا تھا۔ یہ پچنا لگوانا جو ہوتا ہے، یہ آج کل اس کو حجامہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور عربی میں جو یعنی حدیث میں جو اس کی جگہ جو لفظ استعمال ہوا ہے پچنا کی جگہ، وہ حجامہ کا ہی ہوا ہے۔ یعنی یہاں پہ جو ہے وہ جو بات ہو رہی ہے وہ حجامے کی بات ہو رہی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جب کسی کے سر میں درد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے کہ جاؤ اور سینگی لگواؤ، اور جب کسی کی ٹانگ میں درد ہوتا تو اس سے کہتے کہ جاؤ اور اسے مہندی سے رنگ دو۔ یہاں جو سینگی لگواؤ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، سینگی بھی جو ہے یہ حجامہ کرانے کو کہتے ہیں۔ یہ اس کی ایک مختلف ٹائپ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ لیکن یہاں پہ بات جو ہے ان دو احادیث میں جو ہے وہ سر کے درد کے حوالے سے حجامہ کرانے سے علاج کرانے کے بارے میں ہوئی ہے۔ آج کل جو ہے وہ حجامہ کچھ اس ٹیکنیک سے ہوتا ہے جس کو کپنگ تھیراپی کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے اس کی مختلف جو ہیں اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے ڈرائی کپنگ، ایک ہوتی ہے ویٹ کپنگ، اس کے علاوہ بھی کچھ اقسام ہیں۔ ڈرائی کپنگ میں جو ہے وہ یہ نشتر سے چیرا نہیں لگایا جاتا، اور جو ویٹ کپنگ ہے اس میں جو ہے وہ خون نکالا جاتا ہے، اضافی خون جو ہے وہ فاسد خون جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اور اس کے جو ہیں احادیث میں بہت فوائد آئے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو آگے بھی ابھی ویڈیو میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ان احادیث میں جو بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں، اس میں آدھے سر کے جو درد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا، انہوں نے اس میں جو ہے وہ حجامہ کرانے کی بات کی ہے، جو درد شقیقہ میں ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی مرض کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی جو ہیں وہ اشیاء، کچھ ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ان کے استعمال کرنے سے بہت ساری بیماریوں کے جو ہیں وہ علاج ایک ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ہیں چیزیں وہ اپنی غذا میں آپ ضرور شامل کریں۔ کیا ہیں وہ چیزیں؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں جو ہے وہ کلونجی کے حوالے سے آیا ہے کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ راستے میں بیمار پڑ گئے، پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بیمار ہی تھے، تو یعنی ابن عتیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے دانے کلونجی استعمال کراؤ، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو اور پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف سے قطرہ قطرہ کر کے ٹپکاؤ، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے۔ میں نے عرض کیا کہ سام کیا ہے؟ فرمایا گیا موت، یعنی کہ یہ جو کلونجی ہے وہ موت کے سوا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔
اسی طرح کا جو مضمون ہے وہ کچھ اور احادیث میں بھی آیا ہے، سنن ابن ماجہ کی، مسند احمد کی، کہ یہ جو کالے دانے ہیں یہ موت کے سوا جو ہے وہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کلونجی آپ اپنے غذا میں ضرور شامل کریں، بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائیں گے۔ اسی طرح کا جو مضمون ہے وہ کچھ دوسری جو ہے وہ اشیاء کے بارے میں، کچھ دوسری کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی آیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی اس حدیث میں ہے کہ سنا اور سنوت اپناؤ، ان میں سام کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت۔ اب یہ سنا اور سنوت کیا چیز ہے؟ سنوت جو ہے وہ زیرے کو کہتے ہیں، اور سنا جو ہے یہ پتے ہوتے ہیں سنا مکی کے۔ یہ دیکھیں جی، یہ زیرہ ہے جو عام طور پہ گھروں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کو، اور یہ جو نیچے جو تصویر دی گئی ہے یہ سنا مکی کے پتے ہیں۔ ان چیزوں کو ضرور اپنی جو ہے وہ کھانے میں استعمال کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی یعنی یہ بھی وہ چیزیں ہیں جن میں موت کے سوا تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ صحیح بخاری کی اور سنن ابن ماجہ کی ان احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے: پچھنا لگوانے میں، یعنی پچھنا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں حجامہ کرانے کو، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ اسی طرح کا جو ہے وہ جو مضمون ہے وہ دوسری حدیث میں بھی ہے سنن ابن ماجہ کی، اس میں جو ہے وہ ورڈ ذرا سے چینج ہیں، سینگی کے زخم میں اور آگ سے داغنے میں اور شہد پینے میں۔ سینگی کا جو زخم ہوتا ہے وہ بھی جو ہے حجامہ کرانے کو ہی کہتے ہیں۔ تو ان 3 چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 3 چیزوں میں شفا ہے۔ تو جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں کوشش کریں کہ نا یہ چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کریں، لیکن آگ سے داغنے سے جو ہے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ آگ سے داغنے کو عرب دنیا میں وسم کرانا کہتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ جو ہے حتی الامکان جو ہے وہ پرہیز کریں۔ سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کی ان احادیث میں ذرا سے الفاظ جو ہیں وہ چینج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دواؤں میں سے جن سے تم علاج کرتے ہو، اگر کوئی بہتر دوا ہے تو سینگی لگوانا ہے، یعنی حجامہ کرانا ہے۔ یعنی کہ تمام دواؤں میں سے جن سے یعنی تم علاج کرتے ہو یہ بہتر چیز ہے، مطلب حجامہ کرانا، تو اس کو جو ہے وہ ضرور اپنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اچھا، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ حجامہ جو ہے وہ مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ آج کل جو اس کا جو سب سے مشہور طریقہ ہے وہ کپنگ تھراپی ہے، لیکن دنیا بھر میں جو ہے اس کو مختلف طرح سے جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے۔ جس طرح یہ اس تصویر میں جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نا یہ جانوروں کے جو ہیں سینگ جو ہیں لے کر، کیونکہ سینگ اندر سے خالی ہوتا ہے، جو ہے لے کر جو ہے وہ چپکا دیا جاتا ہے اس سے، تو اس سے بھی جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو وہاں پہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے کچھ احادیث میں سینگی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ بیسیکلی جو ہے وہ حجامہ کرانے کے لیے ہی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ کچھ اور احادیث میں بھی جو ہے وہ حجامہ کرانے کے حوالے سے معلومات ہے۔ سنن ابو داؤد کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 17، 19 اور 21 تاریخ کو سینگی لگوائے اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جامع ترمذی کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا حال بیان کیا کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرے انہوں نے آپ کو یہ حکم ضرور دیا کہ اپنی امت کو پچھنا لگوانے کا حکم دیں، یعنی اپنی امت کو جو ہے وہ حجامہ کرانے کا حکم دیں۔ اس کے ساتھ ہی جی آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے شفا عطا فرمائے، اور جو ہے اگر آپ جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے سے علاج بتایا گیا ہے، اگر آپ یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور اعتقاد کے ساتھ جو ہے وہ
اسی طرح علاج کریں گے انشاءاللہ تعالی میرا ماننا ہے کہ آپ کو ضرور شفا ملے گی اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے آپ کو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.